طرح سے ایک بوم شیل تھا جو کہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آیا، اور آپ کو جانتے ہوئے، آپ کی سیاست کو جانتے ہوئے، کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا ذرا مجھے احساس ہے کہ میرے اندر ضمیر موجود ہے اور میری جماعت کے اندر بھی ضمیر موجود ہے. تو جو الیکشن ہوئے، پچھلی دفعہ بھی ہوئے، ہم نے قبول نہیں کیے. ابھی بھی اس سے کہیں بڑھ کر جو کچھ ہوا تو کیسے قبول کریں ہم؟ اور یہ اسمبلیاں تو اس میں تو ہم سب 80 سے بیٹھ رہے ہیں. کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہو، اور جس کے اوپر ایک چھاپ لگتی ہے کہ یہ اب داندھی زدہ پارلیمنٹ ہے. اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ ان کی قانون سازی کی اہمیت کیا ہوگی؟ دنیا ساری اس پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے کوئی قانون، اس کو ہم کسی دنیا کے کسی اور عدالت میں کسی فیصلے بطور نظیر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چیز ختم ہو گئی. ہماری عدالتوں کے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے. تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے حوالے سے مذاق ہو رہا ہے. ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم کسی کے نوکر تو نہیں ہیں. اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے. اس ملک کو اگر ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے تو پھر جمہوریت کا مقدمہ حضرت ہم ہار رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جو ہمارے خلاف اور جمہوریت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو رہا ہے. اس لیے آج ہم نے پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. مولانا، کیا ہم یہ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی، مائنس ہو گئی؟ بہرحال آپ کی ایک اپنی پریزنس ہے سیاست میں. میرے تو مائنس کی کوشش نہیں ہوئی، جماعت کی مائنس کی. اب اگر جمعیت علماء اسلام کو مائنس کیا جائے گا ملک کی سیاست سے تو پھر ہم اپنی بقا کی جنگ تو لڑیں گے. ہوا کیا ہے، واردات کیا ہے؟ کیونکہ آپ الیکشن سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ کے لیے کیمپین کے لیے اجازت نہیں تھی، تھریٹس تھے بہت زیادہ. کیا آپ کو کہا گیا؟ کیونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس میں سر ایک تھریٹ تو نہیں تھا. ایک تو ہوتا ہے تھریٹ، اس کے بارے میں جو یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے ساتھ جو روز ہمیں تھریٹ کے لیٹر ملتے تھے اور جس کو وہ خیر خواہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایڈمیشن سے روک رہے تھے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو پھر ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں اور ہماری سیکورٹی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے. میں کسی ایک سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کسی ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں. میں نے مجموعی طور پر پورے ملک کے الیکشن کی بات کی ہے، اور یہ میری جماعت کی عملہ کا تجزیہ ہے جس کو ہم نے آج پبلک کے سامنے رکھا ہے. آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص کر کے؟ یہ فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہے، میرا نہیں کرنا ہے. میں اپنی بات کروں. لیکن آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کرتا رہوں گا. میں اس ملک میں جمہوریت کی بات آج تک کرتا رہا ہوں اور کروں گا. ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا، لیکن جمہوریت وہ ہونی چاہیے جو حقیقی جمہوریت ہو، جس طرح آئین نے کہا ہے. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے نتیجے ہاتھ میں پکڑوار کر دیتے رہے اور کہ جس کو جمہوریت کہو، اس کو میں کبھی جمہوریت نہیں کہوں. تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اس معاملے کے اوپر؟ ابھی ہم نے اس پر حوالے سے نہیں سوچا، لیکن اس کے امکانات موجود ہیں. ابھی ہم نے کچھ نہیں سوچا اس حوالے سے. مولانا، آپ کو اوور آل نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، آپ کے پرانے اتحادی ہیں. کیا آپ نے بات چیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے؟ کل شہباز صاحب سے آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی. بات چیت کا دروازہ ہم بند نہیں کرتے، لیکن اس کی افادیت بھی ہونی چاہیے نا. ایسی ملاقات میں ہم دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، بے تکلفی بھی ہے. لیکن جس وقت جو چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے نا جی. تو اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کے مطالبات بھی ہیں کچھ، تو آپ نے شہباز صاحب سے کہا ہوگا کہ یہ مسائل ہیں، ان کو دور کیا جائے. نہیں، اگر انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ جی آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہو رہی، تو میں نے کہا نہیں، میری اس مجلس میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے انکار کر دیا. مولانا، آپ کو پیش منظر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی گہری نگاہ ہے اور آپ نے طالبان کی بھی بات کی کہ ہمیں یہ کہا ہمیں شاید ان سے بات کرنے کی سزا دی گئی. کس طرح سے تھوڑا وضاحت کریں گے اس کی؟ دیکھیے، ہمارے حوالے سے فیصلے یہاں لوکل نہیں ہوا کرتے جی. ہمارے حوالے سے عالمی قوتیں بھی فیصلے کرتی ہیں. 20 سال افغانستان میں امریکہ نے جو جارحانہ حملہ کیا اور قبضہ کیا افغانستان کے اوپر، تو جنرل مشرف نے حملہ کرنے دیا ان کو ایئرپورٹس دیے، ان کو فضائیں دی، ہم نے اس سے خراب کیا.
اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، وہ انسانی حقوق کا قاتل ہے، اور کہتا ہے جی ہم تو انسانی حقوق کے محافظ ہیں. الٹی سی بات لگ رہی ہے. اب ان کے ایجنڈے کو بھی دیکھنا ہے، مغرب کے ایجنڈے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. وہ ہر قیمت پر افغانستان کی عمارت اسلامیہ کو غیر مستحکم کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ یہ فریضہ سر انجام دیں. ہم بیچ میں آ گئے، ہم نے ایک دوسرے کے حالات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا تو ہم مجرم ٹھہرے. پھر اسرائیل کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی فلسطینیوں کے خلاف، تو ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور امریکہ ان کا وزیر خارجہ آئے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی بھی یورپ کے کتنے ممالک ہیں کہ جن کی فوجیں جو ہے براہ راست تل ابیب میں آ کر اتری ہے اور وہ اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑ رہی ہے. اب ہم اس کے مقابلے میں جب حماس کی طرف جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جی کہ وہ ہمارے بارے میں پھر اس طرح کے دباؤ تو ڈالیں گے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، ان کی آواز کو دبا دینا چاہیے. جی تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی رہی ہیں اور ہمیں لوگ رپورٹ کرتے بھی رہے ہیں. لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، شاید ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے لیے سوچے گی اور وہ ان خدمات کی قدر کرے گی. لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کے جس طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن وہ آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے ان کی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا تسلسل سیاست اور سیاستدانوں کے بارے میں برقرار رہتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس الیکشن کے اندر جو اتنی کامیابی ملی ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے؟ بظاہر تو ایسے لگتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اتنا سادہ نہ لیں، ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں. حضرت یہاں الیکشن ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کرائے ہیں، انہوں نے نتیجے بنائے ہیں، نتیجے بنائے ہیں انہوں نے. جی بس پیسے لیے ہیں، رشوتیں لی ہیں، اربوں اربوں رشوتیں انہوں نے کمائی ہیں اس میں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا؟ حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے صوبے میں جتنے کا ڈالا گیا ہے. تو آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نہیں چیلنج، میں چیلنج کر چکا ہوں. آج کی میری پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کو چیلنج کرنے والی بات ہے. میں ان اداروں پر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کروں، میں ان کورٹوں پہ اعتماد کروں، یہاں کھڑا رہوں ان کے سامنے. میں پبلک میں جاؤں گا، عوام کی عدالت میں جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے. یعنی احتجاج ہی کریں گے اس کا مطلب؟ ظاہر ہے. لیکن مولانا آپ اتنی سنگینی کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں بہرحال یہ سنگینی کی صورتحال مجھ سے سوال نہ کریں، یہ ان سے سوال کریں جنہوں نے یہ حق دیکھی ہے. یہ سنگینی کی صورتحال ہے، یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جھک ماری ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے. خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک میں؟ پورے ملک میں کیا ہے، پورے ملک میں کیا ہے. لیکن لارڈز بڑھ گئے ہیں. لیکن لارڈز بڑھیں گے تو لالے بھی پڑیں گے. تو لاڈلوں میں کیا آپ کے خیال میں اچھا جملہ ہے، لیکن لاڈلوں میں PMLN بھی شامل ہو گئی آپ کی؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے. کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں ہے. ان کو بھی اپنا قد بتا دیا ہے کہ میاں صاحب کا یہ قد ہے. تو آپ کو یہ سیٹ ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. یہ سیٹ آپ کو ہم نے دی ہے، آپ نہیں جیتے ہیں. اس احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں بیٹھے گئے. تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2018 پہ واپس چلے گئے اسی طرح کی؟ نہیں، اس سے آگے گئے ہیں، اس سے آگے گئے ہیں. اس کا ریکارڈ توڑا ہے اس دفعہ. تو پھر تو کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے جیسے پہلے تبدیلی آئی. وہ اپنی جگہ پر ہوگی، دیکھا جائے گا. اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. مگر پھر بھی آپ نظر تو رکھتے ہیں نا، گہری نگاہ ہے آپ کی. اگر 2.5 سال کے بعد پھر اسی طرح ہوا جیسے عمران خان کی حکومت کے 2.5 سال ساتھ تو آپ بڑے لمبا وقت دے رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ہماری دفاعی قوت ہے، ہماری جاسوسی قوت ہے اور سیاست کرے گی. اس پہ فیصلے میں استحکام ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ استحکام ہو سکے. تو پھر حل کیا ہے مولانا، کیا کیا جائے؟ حل یہی ہے کہ دستبردار ہو جائے سیاست سے، عوام کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو وہ تو کہیں گے ہم دستبردار ہیں. نہیں، ایک سیٹ پر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک سیٹ پاکستان میں ایسی ہو کہ جس پر انہوں نے سودا بازیاں نہ کی ہوں. تو پھر کیسے؟ اکانومی ہے، معیشت ہے، میثاق معیشت تو سوچنا چاہیے. یہ سوال مجھ سے کریں نا، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا جس کے لیے میں میاں عربی کا مظاہرہ کرتا رہا. میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں، میں ملک کے لیے سوچتا رہتا ہوں.
میں پرامن ماحول بنانے کے لیے لگا ہوا تھا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی آ سکے، ملک کی معیشت بہتر ہو سکے. لیکن بالکل نہیں چاہیے ہماری خدمات، تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بحران ہی ہوگا آگے. بحران بڑھے گا، ہوگا نہیں، بڑھے گا. اس طرح نہیں ہے بات رک سکتی کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور چنگیز خان کی طرح بس لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور وہ چوری لا کر ذبح کر رہے لوگوں کو. اور اگر کوئی پاور شیئرنگ فارمولا آپ کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے تو آپ بات کریں. میرے پاس کچھ کیا ہے کہ ویسا پاور شیئرنگ ہوگی؟ میرے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے؟ بلوچستان کی حکومت تو ہے آپ کے پاس، یعنی وہاں پہ زیادہ سیٹیں. وہ میں جاؤں گا وہاں پر، وہاں کے جنرل کونسل کے ساتھ میں خود بات کروں گا بلوچستان کی. وہاں کے جو ہمارے PS ہیں میں ان سے خود بات کروں گا، اس کو اتحاد میں بات ہوگی. اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ وہاں جا کر ان کو ہمیں. لیکن آپ کی مرکزی مجلس عاملہ عمومی مجلس عاملہ سے بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں. یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ اگر آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے. اس پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور اب ہمیں چونکہ ہمارے پارٹی کا دستور جو ہے وہ اس کا اختیار عاملہ کو نہیں دیتا، وہ جنرل کونسل کو دیتا ہے جی. اس لیے انہوں نے سفارش کی ہے جنرل کونسل سے کہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ. ابھی اب نہیں چھوڑیں گے، اسمبلیوں میں بیٹھیں گے. ہاں تو جائیں گے، تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں. اور لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بتایا نا، اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بات چیت کا کوئی دروازہ نہیں ہے اس وقت. بات چیت میں ہمیں کس چیز پہ بات چیت کریں گے؟ جو جھک ماری ہے اس پہ ہم ٹھیک ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے بس آپ نے صحیح کیا جی. یہ تو بات ختم ہو گئی، اس کو تو ہم نے مسترد کر دیا جی کہ اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی جی. اب کیا بات کریں گے وہ؟ اس کے علاوہ بات کیا کریں گے؟ ان کے پاس ہے کیا چیز سوائے اس کے کیجیے آپ 5 ووٹ مجھے دے دیں. لیکن مولانا اب مطلب ایک شہری کے طور پہ، اور آپ کو اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی آپ نے خود پارلیمان دیکھی ہے اتنی زیادہ، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ میک اینڈ بریک والی سچویشن ہے اور آپ کی اس احتجاج کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے، مجھے نہیں سوچنا اس کے بارے میں. میں اپنا حق استعمال کروں گا، احتجاج کا استعمال کروں گا، میری پارٹی استعمال کرے گی، میرا ورکر استعمال کرے گا، میرا کارکن استعمال کرے گا. اور اس ملک کی جمہوریت، اس ملک کے پارلیمان، اس ملک کے جو ہماری خود مختاری ہے، اس کے لیے پھر اب میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی. لاسٹ کویشچن مولانا، آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سنبھل سکتی ہیں لیکن اور آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بات؟ میری طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. کوئی بات کرے گا تو سنیں گے ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنا کہنا چاہتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی ونڈو نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف بات کریں یا تو کریں، لیکن ان کے پاس ونڈو کیا ہے جی؟ وہ مجھے کیا کہنا چاہیں گے جی؟ جنہوں نے پنجاب میں گوارا تک نہیں کیا کہ جمعیت علماء اسلام کو وہ الیکشن میں اپنے ساتھ اتحادی رکھ سکیں جی. جنہوں نے گوارا نہیں کیا کہ سندھ میں ہم تو اپنا الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پر، اپنے پارٹی کی سیٹ پہ لڑ رہے تھے. اب جہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہاں بھی ہروا دیا. یہ ساری صورتیں ہر ہے جی. جی بہت بہت شکریہ.